عمران خان ہوں. پہلے دو ڈیولپمنٹ ہے. ایک تو عمران خان صاحب کی فیملی سے رابطہ کیا گیا, انہوں نے یہ نہیں بتایا کس نے رابطہ کیا. تو یہ جو علاج وہ عمران خان کا کروا رہے ہیں یہ وہ ان کو کروانا پڑے گا. عمران خان اتنا بڑا آدمی ہے کہ جو انہوں نے کر دیا ہے نا اس کو انہیں بھگتنا پڑے گا. پوری دنیا کو ساری چیزیں پتہ چل گئی ہیں. عمران خان کی بیماری کی وجہ سے انہیں علاج کروانا پڑے گا اور یہ ان کے اوپر ایک بڑا دباؤ ہے. انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ جو عمران خان کی بیماری ہے اسی کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کر کے عمران خان سے کوئی ڈیل لینے تو وہ تو نہیں مانا. اور ایک چیز میں آپ کو اور یہاں پہ پہلے میں روکتا ہوں, میں بعد میں آتا ہوں اپنی اس بات کی طرف. ایک اور آپ کو میں انفارمیشن دیتا ہوں, یہ عمران خان صاحب کی فیملی اور ڈاکٹرز اور ان لوگوں کو کیوں منع کر رہے ہیں پتہ آپ کو؟ اس کا مطلب ہے جو ٹاؤٹوں نے بیانیہ بنایا کہ عمران خان کی ڈیل ہو رہی ہے. دیکھیں اگر تو ڈیل کر رہا ہوتا ہے عمران خان کی اور اس کی ڈیل ہو رہی ہوتی تو اس وقت عمران خان کی فیملی کو بھی الاؤ کرتے جاؤ جا کے مل لو. اس وقت عمران خان کے ڈاکٹروں کو بھی الاؤ کرتے کہ جاؤ جا کے مل لو. یہ کیسے فٹے منہ لوگ ہیں, ان کو بالکل ہی سمجھ نہیں ہے, یا پتہ نہیں بے شرم ہے, یا انہوں نے بے غیرتی کا کمبل اوڑا ہوا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی. یہ ٹلیبوں کے ساتھ کہہ دیتے ہیں جناب عمران خان نے ڈیل کر دی. وہ ڈیل کی ہوتی تو وہ اسپتال میں اپنی فیملی اپنے بچوں کے پاس ہوتا, اس کے بچوں کو ویزے مل جاتے, عمران خان اسپتال کے اندر ہوتا, عمران خان صاحب کی بات چیت ہو رہی ہوتی, عمران خان صاحب چیزوں کو نارملائز کر رہے ہوتے. وہ تو نہیں کر رہا. بھئی ملاقاتیں آپ اسی لیے روک رہے ہیں نا کہ وہ کوئی بات نہ کر دے یا عمران خان کی کہی ہوئی کوئی بات باہر نہ آ جائے. بڑی مشکل سے عمران خان کے بچوں سے ان کی بات ہوئی ہے. تو حساب کتاب اس بات کا نہیں ہونا کہ عمران خان کا علاج جو ہے وہ کیوں نہیں کروایا جا رہا. وہ تو علاج تو اب یہ کروائیں گے, ان کا باپ بھی کروائے گا علاج, ان کو عمران خان کا علاج کروانا پڑے گا. اور یہ وزیر اطلاعات کہہ بھی چکا ہے, انہیں پتہ ہے کہ یہ عمران خان کا علاج کروائے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے, انہیں کروانا پڑے گا. ڈیمیج انہوں نے کر دیا. اب اصل سوال یہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے جس نے عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی بالکل ضائع کر دی تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا نا کہ ایک انجیکشن لگنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا جناب کہ 15% باقی آ گئی ہے, واپس آ گئی ہے. اچھا یہ کیسے عمران خان صاحب نے کہا؟ بہت سارے ٹاؤٹس اور بہت سارے لوگ یہ سوالات پوچھ رہے تھے, سیاستدان بھی کہہ رہے تھے عمران خان کے مخالفین کہ بھی عمران خان کو کیسے پتا ہے کہ ان کی 85% بینائی چلی گئی ہے اور صرف 15% باقی ہے. تو وہ سلمان صفدر صاحب نے اس کے اوپر کلیئرٹی دی ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو خود سے نہیں پتا کہ ان کی 85% بینائی چلی گئی ہے, ان کی تو 100% چلی گئی تھی. یہ تو جب ان کا ٹریٹمنٹ ہوا اور اسپتال میں ڈاکٹروں نے ان کی رپورٹس دوبارہ بنائی تو ڈاکٹرز نے ان کو بتایا کہ جناب آپ کی 15% آئی سائٹ ریوائیو ہوئی ہے. جو 100% چلی گئی تھی اب 15% ہے جو آپ کو واپس مل گئی ہے. یہ ڈاکٹرز نے عمران خان صاحب کو کہا, عمران خان صاحب نے اپنے منہ سے نہیں کہا. اب عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے بات چیت ہوئی ہے, میری فیملی ذرائع سے 2-3 جگہ بات ہوئی, میں نے کوشش کی کہ مجھے پتا چلے لیکن وہ نہیں بتا رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے ہی بات ہوئی ہے. ایک جملہ مجھے صرف پتا چلا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں ویسے ٹھیک ہوں لیکن میری آنکھ خراب ہو گئی ہے. یہ عمران خان صاحب نے کہا اپنے بیٹوں کو, اور یہ بہت فکر مند ہیں ان کے بیٹے. فیملی ذرائع یہ بتاتے ہیں ان کے بیٹے بہت پریشان تھے عمران خان کے, انہیں ویزا بھی نہیں مل رہا پاکستان کا, وہ عمران خان کو ملنا بھی چاہتے ہیں. اور ان حالات میں کوئی بھی بیٹا ہوگا وہ بہت پریشان ہوگا اپنے والد کے لیے کہ ان کی آنکھ ہی ضائع ہو گئی. لیکن جو ایک جملہ مجھے پتا چلا وہ یہی ہے کہ عمران خان نے انہیں بتایا کہ میں ٹھیک ہوں لیکن میری آنکھ خراب ہو گئی ہے. اور بڑی ہائی اسپرٹ میں عمران خان صاحب تھے, انہوں نے اپنے بیٹوں کو حوصلہ دیا. بہت مضبوط آدمی ہے عمران خان, اور بچوں کے لیے بہت مشکل وقت ہوتا ہے اس قسم کا جب کوئی واقعہ ہو جائے, اس طرح کی چیز سامنے آ جائے. تو 20 منٹ بات ہوئی عمران خان صاحب کی اپنے بیٹوں سے. اب کیا بات ہوئی ہے یا عمران خان صاحب نے انہیں کوئی انسٹرکشن دی یا نہیں دی وہ تو ان کے بچے بعد میں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. ابھی تک تو کل ان کی بات ہوئی, ابھی تک انہوں نے کوئی بات پبلک کے ساتھ یا کسی جگہ پہ شیئر نہیں کی, صرف فیملی کے لوگوں کو پتا. اور ان کے بچوں نے یہ بتایا علیمہ خانم کو, جو علیمہ خانم نے پبلک کی بات, انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب اپنے بچوں سے بات کرنے پہ خوش تھے. ان میں سیاستدان بھی ہیں, ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بیوروکریٹس ہیں, یا ایسے لوگ بھی ہیں جو جرنلسٹ بھی ہیں, الگ الگ لوگ ہیں. تو عمران خان صاحب کی فیملی سے رابطہ کیا گیا اور انہیں ایک آفر کی گئی ہے, جبکہ عمران خان صاحب کی بات ان کے بیٹوں سے کروائی گئی ہے. عمران خان صاحب کی سچویشن کیا ہے اور اب حکومت اور کیا سوچ رہی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن پہلے عمران خان صاحب کی بہن نے علیمہ خانم نے کہا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہمیں آفر کی گئی وہ یہ ہے کہ عمران خان کا اسپتال میں ہم علاج کروا دیتے ہیں اور وہاں پہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی ہم موجود رکھتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹرز یا ان کی اپنی فیملی وہاں پہ موجود نہیں ہوگی. یہی بات جو ہے وہ عطا تارڑ نے بھی کی ہے, انفارمیشن منسٹر نے. عطا تارڑ نے اس سے پہلے قوم کو گمراہ کیا تھا اور عطا تارڑ نے یہ کلیم کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو صحت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, چھوٹا موٹا پرابلم تھا وہ ہم نے علاج کر دیا. تو یہ پہلے عطا تارڑ نے لوگوں کو گمراہ بھی کیا تھا. اب عطا تارڑ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کی آنکھ کا علاج خاص طبی مرکز میں ماہرین کی موجودگی میں کروا دیا جائے گا. جگہ انہوں نے نہیں بتائی کہ کون سے طبی مرکز میں کروایا جائے گا,
لیکن کوئی طبی مرکز ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا علاج کروایا جائے گا اور ماہرین کی موجودگی میں ہوگا، اور سپریم کورٹ میں اس علاج کے حوالے سے ہم تفصیلی رپورٹ بھی جمع کروا دیں گے۔ اس معاملے پر افواہوں اور ذاتی مفاد کے لیے سیاسی رنگ دینے سے گریز کیا جائے، یہ انہوں نے کہا عطا تارڑ نے۔ حالانکہ عطا تارڑ اس میں ایک مجرم ہے، وہ جانتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوا، کتنی حالت خراب ہے، لیکن انہوں نے چیزوں کو دبانے کی کوشش کی۔ وہ سارے لوگ ہی مجرم ہیں جو اس بارے میں جانتے تھے۔ اب عمران خان صاحب کی فیملی یہ کہتی ہے کہ علیمہ خانم نے خود بھی یہ کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اسپتال میں لے جا کے عمران خان کا علاج کروا دیں گے، لیکن وہاں پہ فیملی کے ڈاکٹرز موجود نہیں ہوں گے، نہ فیملی موجود ہوگی، تو یہ تو ڈاکٹروں کو مینج کر لیں گے اور یہ رپورٹیں بھی مینج کر لیں گے، یہ ساری چیزیں کنٹرول کر لیں گے، اور عمران خان کے ساتھ ہوا کیا یہ چیزیں باہر نہیں آنے دیں گے اور نہ ہمیں پتہ چلے گا۔ اب ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کو، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ زیادہ سہولیات ہیں، دیکھیں یہ ڈاکٹر سے آپ بات کریں، جن لوگوں کو سمجھ ہے تھوڑی سی میڈیکل سائنس کی، وہ یہ جانتے ہیں عمران خان صاحب کی بیماری ان کی آنکھ میں نہیں ہے، ان کی بیماری ان کے بلڈ میں ہے، جہاں سے یہ چیز انیشیٹ ہوئی۔ آپ نے اس چیز کو روکنا ہے تاکہ عمران خان صاحب کی دوسری آنکھ اور جسم کے باقی آرگنز وہ متاثر نہ ہو۔ اب اس سے پہلے عمران خان صاحب کے ہمیشہ سے بلڈ ٹیسٹ ٹھیک آتے تھے، پچھلے کئی سالوں کا ریکارڈ ان کا موجود ہے، ان کے بلڈ ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں، ان کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ تو یہ اچانک سے عمران خان صاحب کے بلڈ میں ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیا انہیں کھلایا گیا، ایسا کیا انہیں پلایا گیا، یا ایسا کیا انہیں دیا گیا جس کے بعد عمران خان صاحب کی بلڈ کی کنڈیشن اتنی خراب ہوئی کہ ان کی آنکھ متاثر ہو گئی اور اس کی بینائی چلی گئی؟ اب عمران خان صاحب نے جب یہ بتایا جنوری میں شروع میں کہ میری آنکھ ضائع ہو چکی ہے، یعنی عمران خان صاحب بار بار درد کی شکایت کرتے رہے، آنکھ میں دھندلا دیکھنے کی شکایت کرتے رہے، اور یہ شکایت وہ اکتوبر کے مہینے سے کر رہے تھے، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری کے شروع میں عمران خان صاحب نے بتایا تو جنوری کے پہلے ہفتے میں اس معاملے کو پہلی مرتبہ سیریس لیا گیا، اور 19 جنوری کو یعنی 14 یا 15 جنوری کو جنوری کے بالکل مڈ میں جا کے جیلر تبدیل کیا جاتا ہے جیل کا، سپرنٹینڈنٹ آف جیل جو ہے غفور انجم، اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، دوسرا بندہ آ جاتا ہے، اور 19 تاریخ کو پہلی مرتبہ 2 مشینیں پہنچتی ہیں جو جیسے ہی عمران خان صاحب کے ٹیسٹ کرتی ہیں تو وہ تصدیق کر دیتی ہیں کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں، بڑا سیریس ایشو ہے اور اب ان کی بینائی جا چکی ہے۔ اور اس وقت پھر پہلے کوشش کی گئی کہ جیل میں علاج کیا جائے، جب ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو پھر عمران خان صاحب کو پیمز لے جایا گیا۔ اب ان کی فیملی یہ کہتی ہے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے بلڈ میں کیا ہے۔ عمران خان صاحب کی لمبے عرصے سے ان کے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں، ان کی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے بلڈ ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں اور شوکت خانم سے ہم ان کے ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ دیکھیں نواز شریف کے بھی ہوئے تھے، کلثوم نواز کے بھی ہوئے تھے، بہت سارے لوگ شوکت خانم سے علاج کرواتے رہے، ٹیسٹ کرواتے رہے، تو عمران خان کا بھی یہ حق ہے جنہوں نے وہ اسپتال بنایا اس قوم کے لیے، تاکہ پتہ تو چلے کہ ان کے بلڈ میں ایسا کیا شامل کیا گیا جس کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچا ہے، لیکن اس بات کو چھپایا جا رہا ہے لگاتار۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، عمران خان بیمار نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے نا کہ نہ وہ باغی نہ غدار، نہ وہ بھاگا نہ بیمار، وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ عمران خان بیمار نہیں ہے، آپ اس کو ایک اور نظر سے سوچیں، وہ زخمی ہے۔ عمران خان کو انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس پہ اٹیک کیا ہے، یہ اس پہ میڈیکلی ایک حملہ کیا گیا، کسی چاقو سے بندوق سے نہیں کیا گیا، کسی ڈنڈے یا نظر آنے والے ہتھیار سے نہیں کیا گیا، لیکن عمران خان کو ڈیلیبریٹلی ایک حملے کے ذریعے سے زخمی کیا گیا ہے۔ یہ بیماری نہیں ہے، عمران خان ورزش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی، وہ بھوک ہڑتال نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس نظام کے ساتھ جتنی لمبی ٹکر لے سکتا رہے وہ لے۔ یہ تتے توے پہ بیٹھ کے بھی عمران خان کا علاج کروائیں گے، یہ آپ لکھ کر لے لیں۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا جو اب تک کا احتجاج ہے جو وہ کر رہی ہے، جب سے انہیں یہ رپورٹ ملی ہے 3 دن سے، تو اس رپورٹ کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے وہ کوئی ایسا احتجاج نہیں ہے جس پہ آپ یہ کہیں کہ بہت ہی شدید دباؤ میں آ جائے گی۔ ہاں دباؤ تو آ رہا ہے ان پہ، لیکن بین الاقوامی دباؤ آ رہا ہے۔ ایک اور چیز ناظرین بڑی انٹرسٹنگ ہوئی، ایک طرف 3 مرتبہ کی وزیر اعظم کی بیٹی تھی جس نے مخالفین کو دبانے کے لیے، سیاسی مخالفین ہے، انہوں نے الیکشن ہی لڑنا تھا، ہر غیر جمہوری ہتھ کنڈا، ہر غیر جمہوری حربہ انہوں نے استعمال کیا اور کوئی طریقہ انہوں نے نہیں چھوڑا جس سے اپنے مخالفین کو نہ دبایا ہو۔ اور دوسری طرف ایک بالکل عام سا مڈل کلاس آدمی ہے اور وہ وزیر اعلیٰ بنا، اور کسی خاندانی سیاست کا نتیجہ نہیں ہے یہ شخص سہیل افریدی، اور اس نے فری ہینڈ دیا اپنی اپوزیشن کو۔ اب اس میں جناب سہیل افریدی کا ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ ہری پور الیکشن میں نون لیگ کے رہنماؤں نے مجھ پر ذاتی حملے کیے، گالیاں دی، لیکن میں نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی
کیونکہ خیبر پختونخوا میں جمہوریت ہے, آزادی ہے, یہ ہوتی ہے نا جمہوریت. لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر اپنا حق نہیں لے سکتی خیبر پختونخوا میں, ہری پور میں, وہ اگر الیکشن جیت کے بھی الیکشن کی جیت اناؤنس نہیں کروا سکتے, تو یہ عمران خان کو کیسے جیل سے چھڑائے گئے؟ یہ تو ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. یعنی میں ایک اگر نیوٹرل تجزیہ آپ اس کا کریں کہ خیبر پختونخوا کا ایک ضلع ہے, وہاں پہ ایک الیکشن ہو رہا ہے ایک تحصیل میں, اور اس الیکشن میں خیبر پختونخوا کی حکومت کا امیدوار جیت بھی رہا ہے, لیکن وہاں پہ سسٹم جو ہے وہ جو اسی صوبے میں کام کرنے والا سسٹم ہے, آر او بھی وہیں کا, پریزائڈنگ آفیسر بھی وہیں پہ, اور وہ دو نمبری کر کے انہیں ہرا دیتے ہیں جیتنے والے کو, اور ہارنے والے کو جتا دیتے ہیں. تو جب آپ یہاں انصاف نہیں لے سکتے تو پنجاب کی ایک جیل میں بند, اڈیالہ جیل میں, عمران خان کے لیے آپ انصاف کیسے لیں گے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. یہ ایک ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے کہ وہ اسے کیسے دیکھتے ہیں. درجنوں ثبوت ہیں ناظرین جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے, پورا ٹویٹر بھرا ہوا ہے, پورا کا پورا یوٹیوب بھرا ہوا ہے, ہر طرف ثبوت ہیں. اور جو لوگ یہ ثبوت اکٹھے کر رہے تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ آغا شیخ سرور صاحب کو ایک مرتبہ پھر گرفتار کر لیا گیا. انہوں نے کافی بے نقاب کیا اس الیکشن میں, کوریج کر رہے تھے, انہیں وہاں سے اٹھا لیا گیا. پہلے بھی انہیں گرفتار کیا گیا تھا, زعیم لغاری صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا, بار بار ہمارے ایک بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں شاکر ایوان صاحب, ان کو گرفتار کیا گیا, صدیق جان صاحب کو کیا گیا, ستور صاحب کو کیا گیا, مطیع اللہ جان صاحب کو کیا گیا, ثاقب بشیر صاحب کو گرفتار کیا گیا جس وقت وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے. اور میں کس کس کا نام لوں, بے شمار ہمارے جرنلسٹ ساتھی ہیں جنہیں بار بار گرفتار کیا جاتا ہے, ان کو پریشان کیا جاتا ہے. جو لوگ بھی اس رجیم کے خلاف یا ان کی زیادتی کے خلاف کوئی خبر ڈھونڈ کر لاتے ہیں, انہیں بے نقاب کرتے ہیں, ان کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے. تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے. آغا شیخ سرور صاحب کا پتہ کرنا چاہیے, اور اگر انہوں نے کوئی جرم کیا تو پھر آپ قانون کے مطابق سامنے لے کر آئے نا. آپ غائب کیسے کر سکتے ہیں؟ باقی صحافی ساتھی ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کدھر گئے ہیں. میں نے جتنے لوگوں سے بات کی انہوں نے کہا جی کہ ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے, جب میری لاسٹ ٹائم بات ہوئی رات گئے تب تک یہ صورتحال تھی. اب ناظرین ایک اور میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتا ہوں. یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک بات کنفرم کی ہے کہ یہ جو پاور شیئرنگ کا ایک فارمولا تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں, اس فارمولے کے مطابق اگست 2026 تک, یعنی اب جو سال شروع ہونے لگا ہے, اس کے اگست تک شہباز شریف نے وزیر اعظم رہنا تھا اور اس کے بعد بلاول نے وزیر اعظم بن جانا تھا, جبکہ اسپیکر بھی آدھے آدھے ٹائم کے لیے, چیئرمین سینٹ بھی آدھے آدھے ٹائم کے لیے. تو اس قسم کا کوئی ایک فارمولا بنایا ہوا تھا, صدر کی سیٹ کے اوپر یہ نہیں تھا. تو اب صورتحال کافی بدل گئی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے کنفرم تو کر دیا اس موقع پر, لیکن صورتحال ایسے بدل گئی کہ پی ایم ایل این کو جو سیٹیں اب مل گئی ہیں وہ تقریباً آزاد حیثیت میں آ چکے ہیں. اب انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے اپنی حکومت بچانے کے لیے. یعنی اب سچویشن یہ ہو جائے گی کہ کسی وقت اگر پیپلز پارٹی بھی پی ایم ایل این کی حکومت کو گرانا چاہے گی تو نہیں گرا پائے گی. یعنی آپ اندازہ کریں 17 سیٹوں والوں کو کہاں تک پہنچا دیا, مخصوص نشستوں کی مال غنیمت دے دی, بہت سارے ضمنی الیکشن کروا دیے, بہت ساری سیٹیں چھین کر پی ٹی آئی کی ان کی جھولی میں ڈال دی. اور یہ ظلم جو ہے وہ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا. یہ وقت تو گزر جائے گا لیکن یہ چیزیں لوگوں کو یاد رہیں گی. راجہ پرویز اشرف صاحب نے ناظرین ایک دعویٰ کیا ہے, دعویٰ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کا ٹینیور پورا ہو جائے گا نا تو ان کا استثناء ختم ہو جائے گا. دیکھیں یہ والا استثناء تو صدر کو ہمیشہ سے تھا, تو پھر آئینی ترمیم کی ضرورت کیا تھی؟ سپریم کمانڈر فورسز کے تو صدر پاکستان ہے نا آصف علی زرداری. اب بے شک فارم 47 ہے لیکن صدر تو ہے نا اس وقت. تو یہ والا استثناء تو صدر کو ہمیشہ سے تھا کہ جب تک وہ سیٹ پہ رہے گا تب تک اسے استثناء امیونٹی ہے, اس کے اوپر کوئی کیس بن نہیں سکتا, کوئی عدالت بلا نہیں سکتی. یہ جو تا حیات والا معاملہ اس کے اوپر تنقید ہو رہی تھی, لیکن یہاں پہ راجہ پرویز اشرف صاحب اس سے مکر گئے. تو پھر کیا فیلڈ مارشل اکیلے بینیفیشری ہیں اس معاملے کے؟ کیونکہ ان کا عہدہ بھی تا حیات ہے اور جب تک وہ فیلڈ مارشل کے عہدے پر ہیں تب تک ان کے ساتھ یہ استثناء چلے گا. اور فیلڈ مارشل کے عہدے سے ہٹانے کے لیے کم سے کم 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی, اور اگر 2/3 اکثریت آپ کے پاس نہیں بھی ہے, آپ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں, تو جیسے صدر کو مواخذہ کر کے یا امپیچمنٹ کر کے ہٹایا جاتا ہے وہ طریقہ ہے جس سے ہٹایا جائے. تو ناظرین راجہ پرویز اشرف صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھا. ایک اور چیز آج کل بہت ڈسکس ہو رہی ہے, چیز یہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں بہت الزام لگایا جاتا ہے کہ بہت ساری ایسی فیکٹری ہیں جہاں پہ نشہ تیار ہوتا ہے, منشیات کا کاروبار ہوتا ہے. یہ آج سے تو نہیں ہو رہا, بلوچستان میں بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے, خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں بھی ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے,
اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. پہلے یہ سارا نشہ جو ہے یہ اگایا جاتا تھا, تیار کیا جاتا تھا افغانستان میں. افغانستان میں اس کی فیکٹریاں تھیں اور بالکل پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ کچھ فیکٹریاں مشترکہ طور پہ لگی ہوئی تھی اور یہاں پہ دن رات کام کیا جاتا تھا اور پوری دنیا کو نشہ یہاں سے سپلائی ہوتا تھا. اور بہت پیسہ ایجنسیوں نے بنایا, جو CIA وغیرہ بھی یہاں پہ موجود رہے, جو افغانستان کے لوگ تھے انہوں نے بھی بہت پیسہ بنایا, بڑے جرائم پیشہ لوگوں نے بہت پیسہ بنایا. آج بلوچستان میں یہ دھندا بہت عروج پہ ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ہے, لیکن خیبر پختونخوا پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے, بلوچستان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, اس لیے کہ وہاں پہ موجودہ رجیم کی مرضی کی حکومت بنی ہوئی ہے. اور یہ منشیات جو ہے وہ اسمگل کیسے ہوتی ہے, کس کی مدد سے ہوتی ہے, یہ ساری دنیا جانتی ہے. ان منشیات کے کھیتوں کو کون پروٹیکٹ کرتا ہے سب جانتے ہیں. یہاں سے کنٹینروں میں بھر کے منشیات جب لے جائی جاتی ہے تو ناکوں کے اوپر ان کو کیوں نہیں روکا جاتا, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور ہم سب اس کا جواب جانتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اب منشیات کا کاروبار پاکستان میں بڑا کیوں ہے؟ بڑا سوال تو یہ ہے نا. تو یہ بڑا اس لیے ہے کہ جب پہلے بھی طالبان رجیم آیا تھا افغانستان میں ملا عمر کے دور میں, تو انہوں نے وہاں پہ تمام جتنے بھی منشیات کے کھیت تھے پوسٹ کے, ان سب کو ضائع کر دیا تھا اور انہوں نے زیرو کر دیا تھا منشیات کی پیداوار کو افغانستان میں. اس کے نتیجے میں ایک منشیات کی بڑی شارٹیج ہو گئی تھی دنیا میں اور اس کی پرائس بہت بڑھ گئی تھی. اس مرتبہ جب دوبارہ طالبان رجیم آیا افغانستان میں, آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے کنٹرول میں افغانستان, تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی وہی والی پالیسی لگا دی. اب ڈیمانڈ تو ختم نہیں ہوئی منشیات کی, تو فوری طور پہ جو افغانستان کے کئی لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کے مقامی قبائلیوں کے ساتھ مل کے بلوچستان میں اور کچھ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں پوسٹ کو کاشت کرنا شروع کر دیا اور یہاں پہ منشیات کا کام شروع ہو گیا. چرس کا, پوسٹ کا, دیگر اور آئس وغیرہ کا, یہ سب وہاں کام دھندا چلتا ہے. میں نے اس کے اوپر باقاعدہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, ابھی میں دکھا اس لیے نہیں سکتا کہ میں کن کن علاقوں میں گیا, میں وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا, جگہ نہیں بتانا چاہتا, وقت